ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان روزمرہ کی زندگی میں وسوسے میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، اور اس وسوسے میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، اور انسان قیامت کا انکار کیوں کر دیتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ قاف کی 2 آیتوں کی تفسیر کو پیش کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 15 اور 16 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، مگر یہ لوگ ازسر نو دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہیں۔ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ناظرین، ہم نے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو نکات آئینہ آئی سے بنا ہے، جس کا معنی ہے عاجزی اور ناتوانی۔ لفظ کا معنی ہے مل جانا اور اشتباہ ہو جانا۔ لغت میں وسوسہ کا معنی ہے آہستہ آواز، اور اصطلاح میں یہ لفظ ان برے افکار کا کنایہ ہے جو انسان کے دل اور سوچ میں گزرتی ہے۔ لفظ ورید ورود سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پانی کے پاس جانا، اور چونکہ یہ رگ دل اور دوسرے اعضائے بدن کے درمیان خود کی گردش کا اصلی راستہ ہوتی ہے، اسی لیے اسے ورید کہا جاتا ہے۔ گمراہوں کی رہنمائی کے لیے ہر صحیح راستے سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ پچھلی آیتوں میں دنیا میں اللہ کی قدرت اور جھٹلانے والوں کی بری عاقبت کے کچھ نمونے بیان ہوئے، اور یہ آیتیں لوگوں کی ضمیر اور ان کی عقلوں کو خطاب کرتی ہیں کہ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں جو دوسری بار پیدا نہیں کریں گے۔ جملے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی طرح یہ آیت بھی ہے، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ وسوسے کے سرچشمے 3 چیزیں ہیں: الف، نفس اور خواہشات نفسانی، توسوس بہ نفسہ، بے، شیطان، فوسوس لہم الشیطان، سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ جیم، بعض انسان اور جن، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورہ ناس آیت نمبر 5-6۔ ہمارے امور کا علم اللہ کو 2 وجہوں سے ہے۔ الف، چونکہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور خالق اپنی مخلوق کو پہچانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، سورہ ملک آیت نمبر 14۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، بے، چونکہ وہ ہم پر احاطہ رکھتا ہے۔ نعلم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لہذا اللہ کا علم دقیق، وسیع اور بغیر کسی واسطے کے ہے۔ قیامت میں شک کی وجہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کو کیا معلوم کہ کس کس نے کیا 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 ہے، اور ہر ایک کے ذرات کہاں ہیں، دوسرے یہ کہ دوبارہ پیدا کیسے کر سکتا ہے۔ اس آیت نے ان دونوں کا جواب یوں دیا ہے، وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اسے معلوم ہے کیونکہ وہ نہ دکھائی دینے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ إلهي
پیغام نمبر 1، ہر ایک مخلوق کی پیدائش اس کے دوبارہ پیدا کرنے والے کی قدرت کی گواہ ہے۔ اگر پہلی بار پیدا کرنا ممکن تھا تو دوبارہ پیدا کرنا بھی ممکن ہے۔ نمبر 2، مخالف سے گفتگو کرنے میں چھوٹے اور آسان کلمات کا استعمال کریں۔ افعینا بالخلق الاول، ایک کو ممکن جاننا اور دوسرے کو محال جاننا تناقض ہے۔ نمبر 3، کافروں کے پاس قیامت کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف شک اور تردید کرتے ہیں۔ نمبر 4، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ سالم ہو تو وسوسوں کو خود سے دور کریں اور اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ قیامت میں شک اس لیے ہے کیونکہ خود کو وسوسوں سے پاک نہیں کیا ہے۔ نمبر 5، اللہ کے انسانوں کی بنسبت علم اور احاطہ اس کی پوری زندگی رہتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ انسان روزمرہ کی زندگی میں جو وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے اس کی 3 سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ایک شیطان، دوسرا خواہشات نفسانی اور تیسرا بغض و کینہ۔ اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف شک و تردد کی وجہ سے قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔